आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बेहतर होता कि हमारी स्पीच के बाद जो है वजीर खारजा साहब और फिर हाउस ऑफ द लीडर जो है इसको वाइंड अप कर लेते, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया है। जनाब चेयरमैन, ये करारदाद यकीनन बहुत अहमियत की हामिल है और मुसलमान साहब मना के लिए कहीं भी खून बहे उसकी तकलीफ जो है वो हर जगह पूरी दुनिया में हर मुसलमान को जो है वो होती है। तो इसी वजह से फ़लस्तीन में जो ये जुल्म और बर्बरियत हुई है उसको हम पूरा पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जिस तरह महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपने ये जो करारदाद आज यहाँ दोनों ऐवान में ये दोनों तरफ से जो मुत्तफ़िका रखी गई है, मैं उसके लिए इस ऐवान को मुबारकबाद देता हूँ। जनाब चेयरमैन, फ़लस्तीन हमारे लिए क्यों अहम है? सबसे पहले तो वहाँ हम मुसलमानों की क़िबला अव्वल जो हमारे ईमान का हिस्सा है वहाँ मौजूद है। इसके अलावा ये अंबिया की सरजमीन है, वहाँ बेशुमार अंबिया मदफून हैं और ये हमारा ये भी अकीदा है कि यहाँ से हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। फिर उसके बाद हमारा ये भी अकीदा है कि उन्होंने अंबिया की इमामत भी इसी मस्जिद अक़सा में कराई। इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन हमारे लिए मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत और हमारे ईमान का एक हिस्सा है। जनाब चेयरमैन, 27वीं शब यकीनन हर मुसलमान के लिए एक बहुत अक़ीदत की रात है, एक बहुत मोहब्बतों वाली और एक बाबरकत रात है। 27वीं शब को जब मस्जिद अक़सा में निहत्ते मुसलमान इबादत कर रहे थे और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सना कर रहे थे, ऐसे में इसराइली फ़ौजी जिन्होंने ना मस्जिद में निहत्ते मुसलमानों को देखा, ना मस्जिद अक़सा का तक़द्दुस देखा, न सिर्फ वहाँ उन्होंने मुसलमानों को शहीद किया बल्कि मस्जिद अक़सा का तक़द्दुस भी पामाल किया, जिसके लिए पूरी इस्लामी दुनिया जो है सरापा एहतजाज है। जनाब चेयरमैन, इसके बाद भी बात नहीं रुकी बल्कि 10 दिन मतवातर गज़ा और मुसलमान आबादियों पर राकेटों से और गोलों से जो है बमबारी होती रही। उन शहरों को, उन आबादियों को तहस नहस कर दिया गया, उन्हें खाक और खून का ढेर बना दिया गया और इस तरीके से मुसलमानों पर, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों पर एक जबर और सितम किया गया। जनाब चेयरमैन, ये जुल्म कोई आज की नई बात नहीं है, ये पिछले 80 साल से कभी ज़्यादा और कम ये जुल्म जो है वो हो रहा है। लेकिन हम सिर्फ करारदादों पर हमने इत्तफा किया हुआ है, हम करारदादे मजम्मत पेश करते हैं और हम इंसाफ भी उन ताकतों से तलब करते हैं जो हम समझते हैं कि उसके पीछे, इस खून रेजी के पीछे इसराइल जैसे मुल्क को मजबूत करने के पीछे, उन्हें हवा देने के पीछे उन कुव्वतों का हाथ है। तो इसके लिए शायर ने क्या खूबसूरत बात कही कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर। जनाब चेयरमैन, आज मुझे 1973 की वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस शिद्दत से याद आ रही है जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में मुनक्किद की। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ये पाकिस्तान की फ़ौज इस्लामी फ़ौज है, ये पाकिस्तान के वसाइल ये पाकिस्तान की फ़ौज इस्लामी उम्मा की फ़ौज है, ये पाकिस्तान के वसाइल, ये पाकिस्तान की तमाम चीज़ें उम्मत मुस्लिमा के लिए है। आज मुझे वो क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाह फैसल, यासिर अरफात, उस क़यादत का मुझे आज फुकदान महसूस हो रहा है। शायद आज अगर इसी क़यादत इस दुनिया में होती तो शायद फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की ये जुर्रत ना होती
کہ وہ حملہ کرتا، نہتے مسلمانوں کا خون بہاتا. بدقسمتی سے آج امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم مختلف چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہے. جناب اعلیٰ اسرائیلی وزیر اعظم گولڈ میئر کہتی ہیں کہ جب نعوذ باللہ ہم نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تو اس رات میں خوف اور خوشی سے سو نہ سکی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ صبح امت مسلمہ اگر جو ہے وہ یونائٹڈ ہو گئی اور اسرائیل پر اس نے حملہ کر دیا تو اسرائیل کو تہس و نابود کر دے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری مسلمہ امہ کے حکمراں نے جو ہے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اور وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے مضبوط ہوتے گئے اور انہیں ان طاقتوں کو یہ موقع ملا کہ وہ مسلمانوں کو اور جو ہے اسرائیل کے فلسطین کے مسلمانوں کو اور نقصان پہنچائیں. آج فلسطینی بھائیوں اور کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ قید ہو کر رہ گئے ہیں، وہ سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی ہے اور بے گناہ مسلمانوں کا جو ہے وہاں پر خون بہایا جا رہا ہے. جناب چیئرمین، یہاں پر جو ہے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت ساری میرے سینئرز نے بڑی خوبصورت اور اچھی تجاویز جو ہے پیش کی ہے. یقیناً ہم ان کی اس جنگ میں جا کر کوئی براہ راست مدد تو نہیں کر سکے، ہم انہیں کوئی اسلحہ تو فراہم نہیں کر سکے، ہم انہیں کوئی فوجی طاقت اور دوسری چیزیں تو نہیں کر سکے، ہم ان کی لاشیں تو نہیں اٹھا سکے، لیکن کم از کم یہ جنگ بندی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیمپریری فیز ہے، شاید اسرائیل کو دوبارہ جو ہے وہ جو ہے ایک دوبارہ انرجی دینے کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہے، یہ پھر شروع ہو سکتی ہے. کم از کم ہم مسلمان یا مسلمان ملک جو ہے کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ان کی آباد کاری کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کام کریں. وہاں پر ہاسپٹلس کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، جو اسکولوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، رہائشی عمارتیں جو ہے وہ توڑ دی گئی ہیں. فلسطین اس وقت تمام مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ ان کی آبادکاری میں جو ہے حصہ لیں. تو جس طریقے سے میرے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی مسلم امہ کو ایک فنڈ قائم کرنا چاہیے، خصوصی طور پر پاکستان جناب چیئرمین ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک سب سے بڑی جو ہے عسکری قوت ہے، ہم پر یہ جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں جہاں فلسطینی ہم پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس موقع پر صرف چند ممالک کے علاوہ جس میں پاکستان، ترکی، قطر اور شاید ایران جو ہے وہ شامل ہیں، انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے کا ریئیکٹ کیا وہ قابل تحسین ہے. انہوں نے آواز اٹھائی. یہاں وزیر خارجہ صاحب نے بات کی، میں انہیں بھی جو ہے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کیا، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ کر سکتے تھے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو آ کر اس ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، یہاں بتانا چاہیے تھا کہ پاکستان جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے. جناب چیئرمین، میری آخر میں یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، انہیں بحالی کے اندر دوبارہ ان کی جو ہے وہ یہاں پر مدد کریں. یہاں میرے ایک دوست جو ہے طلعت محمود صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے جو ہے غزہ میں اور فلسطین کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان آبادیاں ہیں وہاں جو ہے انہوں نے جو ہے مدد کی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ایک اقلیتی دوست کو جس نے یہ کہا کہ اگر ضرورت پڑی کوئی فنڈ قائم ہوا تو ہم جو ہے وہ 1 ماہ کی تنخواہ بھی دیں گے. جناب چیئرمین، میں نے یوٹیوب پر ایک بچی کی ایک بڑی دردمندانہ جو ہے دل ہلا دینے والی جو ہے وہ چیزیں دیکھی، لیکن خصوصی طور پر بچوں کی اور ایک بچی کی جو کہہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر کس طرح بنوں گی اور کیا میرا مستقبل ہوگا. جناب چیئرمین، میں اپنی طرف سے چونکہ تمام کچھ دوستوں نے بھی کہا ہے، چونکہ میری فیملی ایک میڈیکل کالج بھی چلاتی ہے اور ہاسپٹل بھی، تو میں اس بچی کو اپنی طرف سے یہ آفر کرتا ہوں اگر حکومت پاکستان اس کو ویزا دے تو ہم اس کو 5 سال کے لیے میڈیکل کالج میں نہ صرف پڑھائیں گے بلکہ اس کے تمام اگر اخراجات ہم انشاءاللہ اٹھائیں گے. آخر میں کیونکہ جہاں تک ہماری یہ بات ہے کہ یقیناً اس میں جو ہے بہت ساری غلطیاں ہماری اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہماری جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھی نہیں ہے
اور 1.5 ارب دنیا کے مسلمان جو ہے وہ آج ان حکمرانوں کی طرف جو 57 سے زیادہ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم فلسطین کا جو ہے وہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں, کس طرح فلسطین کو ہم آزاد کرا سکتے ہیں. تو جناب اعلیٰ ہمیں میں یہ نہیں کہتا ان دوستوں کی طرح کہ ہم جا کر خود جو ہے وہ جنگ لڑیں, یقیناً وہ جنگ ہماری جنگ ہے, اسلامی جنگ ہے. جب ہم نے غیروں کی جنگ لڑی تو یہ ہماری اپنی ہے, لیکن کم از کم اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں فائنینشلی جو ہے وہ مطلب سپورٹ کریں. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو جس طرح میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہم جو ہے ایٹمی طاقت ہیں, ہم بہت زیادہ عسکری قوت ہیں, ہم ان کو ایسی ٹیکنیکس میں جو ہے وہ کچھ ہم فراہم کریں تاکہ وہ نہتے فلسطینی جو ہے وہ اسرائیل کی اس گولہ باری کا, جو بیچارے صرف غلیل جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویڈیو میں کہ بچے غلیل لے کر ٹینکوں پر حملہ کر رہے ہیں, ان کا جذبہ ایمانی دیکھیں جناب چیئرمین. ہمیں اس موقع پر ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے.